صلوات بر محمد و اہل بیت محمد۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، نعرہ صلوات۔ حسینیت، حسینیت، یزیدیت، یزیدیت، بلند تر صلوات۔ ماشاء اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ حسبنا اللہ نعم الوکیل، نعم المولا و نعم النصیر۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صلوات۔ الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، وخصوصا علی محمد المصطفیٰ۔ صلوات۔ وآل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین، الحر المیامین المنتجبین المکرمین، الذی اذهب اللہم الرجس وطہرہم تطہیرا۔ صلوات۔ ورحمت اللہ علی احبابہم وصحابہم وشیعتہم وموالیہم اجمعین۔ اما بعد فقد قال القرآن، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله، إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما۔ صلوات بر محمد۔ سب تو پہلے دعا ہے خداوند کریم ای مجلس ازا کو اپنی بارگاہ دے وچ قبول فرماوے۔ بالخصوص ساڑے وانڈے دے جتنے مرحومین اس دنیا تو کوچ کر گئے، اس دنیا تو رخصت ہو گئے، اللہ تبارک و تعالی
انہاں دے درجات بلند فرماوے، انہاں دیاں قبراں کو 12 تے 14 دے نور دے نال منور فرماوے، خالق انہاں دے برزخ دے منازل آسان فرماوے، انہاں دی ارواح کو جنت فردوس دے وچ اعلیٰ مقام عطا فرماوے۔ اس دے بعد جڑے لوگاں نے نیاز امام حسین علیہ السلام دے وچ لنگر امام حسین علیہ السلام دے وچ اپنا اپنا حصہ رلائے، خالق قبول فرماوے، خالق انہاں دے مال اور رزق دے وچ برکت عطا فرماوے، خالق انہاں کو دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرماوے۔ اس دے بعد جتنے دوست جتنے احباب بیمار ہیں، خالق انہاں کو شفا عطا فرماوے، بالخصوص سارا حسن بھائی بیمار ہے، خالق واسطہ امام سجاد، واسطہ سید الساجدین امام زین العابدین علیہ السلام دی بیماری دا اس کو شفائے عاجلہ و کاملہ عطا فرماوے۔ جیرے مرحومین دی بخشش واسطے مجلس خالق او مرحومہ دے درجات بلند فرماوے، مرحومہ کو کروٹ کروٹ جنت فردوس دے وچ اعلیٰ مقام عطا فرماوے۔ توجہ ہوئے تو ہن گل شروع کراں، یہ مہربانی کرو جڑے پیچھے بیٹھے ہو تھوڑے تھوڑے اگے لگاؤ تاکہ ماحول بن ونجے، ایک بندہ اگے بیٹھا ہے ایک پیچھے بیٹھا ہے۔ صلوات بر محمد و اہل بیت محمد۔ پھر بھی باواز بلند تر صلوات۔ توجہ ہے نا، تھوارے سامنے قرآن مجید دی حکایت پڑھی جہاں تعلق سورہ کہف دے نال ہے۔ اللہ ارشاد فرمائے وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ غَدًا إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ، کہ اے لوگو جس ویلے تسا کلام کرو، جس ویلے تسا گفتگو کرو، جس ویلے تسا کہنے وعدہ کرو، خبردار اگر وعدہ کریں دے ویلے تسا انشاءاللہ نہیں آکھی، اللہ تھوڑے اعمال برباد کر دے سی۔ توجہ ہے، یعنی اگر کہیں انسان دے نال کل دی گال کرو کہ کل میں تے کو ملنا ہے، کل میں تے کو پیسے دیونے، کل اسا کوئی گفتگو کرنی ہے، اللہ فرمائے نال انشاءاللہ ضرور آکھو۔ ہن انشاءاللہ کیوں آکھنی ہے؟ اس دی وجہ کیا ہے؟ اس دا مقصد کیا ہے؟ اس دا مفہوم کیا ہے؟ اس دا مقصد یہ ہے کہ کہیں انسان کو کل دی خبر کونی، اگر یہ خبر ہے یا اللہ کو ہے یا انہاں ہستیاں کو ہے جنہاں کو اللہ نے اپنے نور چو خلق کیتا ہے۔ این واسطے فرمایا اس کل دی اگر گل کرو تو تسا کیا کرو نال انشاءاللہ، کہیں انسان کو پتہ کونی کہ میری موت کنا آسی، کہیں انسان کو خبر کونی کہ میری موت کی میں آسی، ہارٹ اٹیک تھی سی، میرا ایکسیڈنٹ تھی سی، کوئی بیماری تھی سی جس دے وچ میں مر ویسا۔ اس واسطے اللہ فرمائے تو جو کہنا وعدہ پیا کرنا ہے کہ کل میں ایویں کرے سا، اوہ انسان تے کچھ ذرا بھی خبر ہے اپنی زندگی دے بارے؟ اے خبر میں کو ہے تو کتھے مرسیں، کہرے مقام تے مرسیں، کہری وجہ دے نال مرسیں، کس وقت ملسیں، کس ٹائم مرسیں، لہٰذا جس ویلے بھی کہنا وعدہ کر انشاءاللہ کر، یعنی اگر اللہ نے میں کو زندگی دیتی میں وعدہ پورا کرے سا۔ لیکن میں حیران ہاں، اللہ نے کچھ ایجیاں ہستیاں بنائی ہیں کہ جے کو اللہ نے پہلے علم نہیں دیتا ہے، انہاں ہستیاں جلے خبر دیتی ہے آمن علیہ زمانہ دی، انہاں ہستیاں کو انشاءاللہ آکھن دی ضرورت نہیں پئی۔ میرے نبی نے خیبر دے مقام دے ہوتے عجیب و غریب حدیث بیان کی تھی ہے، اور رسول جرا وحی دے بغیر کلام نہیں کریں دا، اور رسول خیبر دے میدان اجادہ کرے لَأُوتِ يَنَّا هَذِهِ رَایَةَ غَدًا رَجُلًا كَرَّارَ غَيْرَ فَرَارٍ يُحِبُّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، کہ
کہ کل میں رسول علم دے سا ایک مرد کو اللہ اس مرد دے دوئے ہتھاں دے ہوتے فتح کرے سی. اس مرد دی خصوصیت ہے کہ وہ مرد اللہ اور اللہ دے رسول نال محبت کرے سی. اللہ اور اللہ دے رسولوں دے نال محبت کرے سی اور وہ اللہ اور اللہ دے رسول دے نال محبت کرے سی. جہرے لفظ اللہ نے قرآن دے وچ ارشاد فرمائے نے غدن عربی دا لفظ ہے جہاں معنی کل. اوہ لفظ رسول نے حدیث ہی بیان کیتے ہیں لَأُوتِيَنَّ هَٰذِهِ الرَّايَةَ غدن. کل میں علم دے ساں او میرا اللہ تو تا آدھا پہ اگر کل دی گہل کرو تا انشاءاللہ آکھا کرو. اے تیرے نبی نے علی دی شان حدیث بیان کی تھی ہے. تیرے علی نے انشاءاللہ دی حدیث دے ہوتے محمد مصطفیٰ نے انشاءاللہ کیوں نہیں آکھا؟ فرمایا جی میں زندگی دے حالات جاننا، جی میں کہہ دی موت و حیات دا علم جاننا، ایویں میرا محمد مصطفیٰ بھی جان دے. آج کتنے گئے نو لوگ جریا دن کے نبی کو تو کوئی خبر بھی کوئی نہیں. اور جنگ خیبر دی تھی انہی کل نبی فرمائندہ پہ آج کہ کل میں علم لیسا ایک مرد کو اللہ اس دے دوئے ہتھاں دے ہوتے فتح کرے سی. معلوم تھی دہا اللہ نے محمد کو علم دیتا کہ کل کیا تھی انہیں. 40 نہیں گزر گئے لوگ جنگ کریں دے رہن. خیبر دا قلعہ فتح نہیں دیا. علی مولا جلے سنے کہ خیبر دا قلعہ فتح نہیں دیندہ پیا. علی دیاں اکھیں سرخ ہو گئی ہیں. آج مورخ لکھتا ہے کہ علی کو اکھیں دی بیماری آ. اوہ اللہ نے تو انہا بیماریاں کو طاہر و طیب پیدا کیتا ہا. اے علی دیاں اکھاں کیوں سرخن؟ علماء نے اس دا جواب دیتے. توجہ ہے؟ علماء دن علی دیاں اکھیں واسطے سرخنن جو علی کو کوئی بیماری ہا، علی کو کوئی چشم آشوب ہا، اکھیں دی بیماری دا درد ہا. فرمایا علی کو اے پریشانی ہا کہ 40 دن تک بیچارے لڑتے رہن ہی کہ قلعے کو فتح نہیں کر سکے. اور میرے نبی فرمائے کہ کل میں علم جیسا اس مرد کو جن دے دعا ہتھاں تے اللہ فتح کرے سی. ہن علی دی آنکھیں ہن سرخ. میرے نبی کیا کیتے؟ توجہ ہے؟ فرمائے یا علی درا. علی آئے. رسول اکرم نے اپنا لعاب دین اٹھایا جب وہ سا تھوکا دیں. جناب امیر المومنین دی اکھیں دے وچ سٹا. مولا امیر المومنین علی بن ابی طالب کو شفا مل گئی. اوے او گھرانے جرا کائنات دے وچ شفا بھی تقسیم کریں دے، شفاعت بھی تقسیم کریں دے. آؤ جی بسم اللہ صلوات بر محمد ہے. تو سمجھ آنی پہ یہ میں تھوڑے سامنے حدیث خیبر کو روشن کریں دا بیاں کہ رسول فرما رہے ہیں کل میں علم لیسا ایک مرد کو جن دے دو ہستاں تے اللہ فتح. آج کتے گئے نو مولوی جرے آدھن علم لگاون بدعت ہے، اے حرام ہے، مکروہ ہے. اوے صحابہ کرام ساری رات ستے نہیں کہ اللہ سویرے اور اللہ دا رسول کہہ کو علم دینن. اور صحابہ دی سنت ہے علم کو حاصل کرنا، علم کو لگاونا. پہلے علم کو نہ لوگ آدھیں علم بدعت ہے، علم شرک ہے. توجہ ہون علم آگے، علم وسیع ہوگے، میڈیا سا کو لاگے. میں کو ڈسو کیرا ملک ہے جس دا جھنڈا کوئی نہیں. توجہ ہے؟ اور پاکستان دا جھنڈا ہے، ایران دا جھنڈا ہے، انڈونیشیا دا جھنڈا ہے، بنگلہ دیش دا. کچھ سارے مومن تے پریشان بھی تھی نے جلے کوئی آدھے نا جھنڈا. وہ آدھے بھائی یہ تا علم دے جھنڈا کیوں آدھا کرے؟ یاد رکھو میرے دوست، علم ہے عربی دا لفظ، جھنڈا ہے اردو دا لفظ. علم دا جلے گا سا ترجمہ کرے سو ترجمہ بڑسی جھنڈا. اگر کوئی جھنڈا آدھے تا ناراض تھی مانڈی ضرورت کوئی نہیں. اے کیا ہے؟ سنت مصطفیٰ ہے. مصطفیٰ فرمائے دے پہن کہ میں علم اس کو دے سا جرا اللہ اور اللہ دے رسول دے نال محبت کرے سی. اور یہ علم کہہ کو ملا ہے؟
اس علی ابن ابی طالب کو ملے جرا کہ اللہ نے سارا پہلا امام بڑھائے. اج بھی شیعہ نے علی دی نشانی یہ ہوندی ہے جیرے گھر دے اتے علم عباس ہوئے سمجھا ویندے کہ محب اہل بیت ان. میں حیران ہاں کہ آج پی ٹی آئی جھنڈا کٹے کوئی بھی نہیں بلیندہ, نون لیگ جھنڈا کٹے کوئی بھی, پی 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 جھنڈا کٹے کوئی بھی, اور جلے اسا علم عباس لاؤں فتوے شروع تھی وینے. تو وجہ کیا ہے؟ وجہ دشمنی اہل بیت ہے, وجہ بغض علی ابن ابی طالب ہے. یہ واسطے کہ علم ظاہر کریں دے کہ ولایت و امامت علی دا حق ہائی, علی دا حق ہے. لوگ سکل پوچھتے ہیں بھئی اللہ منال کیا مل دے؟ اوہ اللہ منال علم بھی مل دی, اللہ منال شفا بھی مل دیا, اللہ منال کرامت بھی مل دیا. لوگ سوال کریں کپڑے نال کیا مل دے؟ اوہ تین حدیث کسا نہیں پڑھی جیری صحیح مسلم جی ہے, ترمذی دے وچی ہے, مشکات دے وچی ہے کہ اللہ دا رسول زہرا دے گھر رہے اور آکھن لگے زہرا میں اپنے بدن دے وچ ذوف محسوس کریں دا پیاں, انی آجدو فی بدنی ذوفن, میں محمد اپنے بدن دے وچ ذوف محسوس کیا کرے نا. زہرا نے اپنی چادر پیش کی تھی ہے, اے اللہ دا رسول اگر تے کو کوئی بیماری ہے کہ ڈاکٹر دوائیں حکیم دوائیں زہرا دے دروازے تے کیوں آئے؟ یا اس کتاب کو پکڑ جائے کو قرآن آدھن, او قرآن خود آدھے میں بیماریاں واسطے شفا ہاں, وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ. میرا نبی فرمائے ہے قرآن شفا ہے مومن واسطے, میں محمد مومن نہیں, میں سید الانبیاء ہاں. مومن کو شفا قرآن جو ملتی ہے, میں محمد کو شفا زہرا دی چادر. لوگ جملہ ہی کا دن اللہ دی پناہ کہیں دی پناہ, اے اللہ اورے پناہ اورے. کدھا علماء کو ون کے پوچھو کہ جلے ہر انسان نماز پڑھ دے قرآن پڑھ دے کیا دے؟ اعوذ باللہ من الشیطان کیا دے؟ کہ میں اللہ دی پناہ چاہنا شیطان مردود کول. اے اللہ دی پناہ کیا ہے؟ قرآنی چنبیات ہیں اسا اللہ دی پناہ مانگ دیا. اے اللہ دی پناہ کیا ہے؟ بی بی مریم دا قرآن جملہ ہے کہ میں پناہ مانگ دیا اللہ کول. اے اللہ دی پناہ کیا ہے؟ اے اللہ دی پناہ دا نا زہرا ہے, اللہ دی پناہ دا نا بطول ہے, اللہ دی پناہ دا نا فاطمہ سیدات النساء ہے. یہ حدیث ہے. اور اگر کوئی پوچھے حدیث ہو ٹھیک ہوں دیئے جیری قرآن نال ملے, قرآن جی ہے جو کوئی کپڑا نال شفا مل دیئے. او بھائی قرآن جی ہے, اور قرآن سورہ یوسف پڑھو, جناب یعقوب علیہ السلام اتنا گریا کیتا, اکی کل نابینا تھی گئے, جیلے نابینا ہو گئے تے پتہ لگا یوسف کو قرآن دے یوسف لباس بھیجائے, قرآن دے سیندے جیلے وہ لباس آئے, اس نے اپنی اکھی دے ہوتے لائے, اکھی کو شفا مل گئی ہے. معلوم تھی نے حدیث معتبر ہے, قرآن دے عین مطابق ہے. تو اے میرا دوست محبت اہل بیت ہے, اے علم دی پہچان ہے کہ جیرے گھر دے ہوتے علم ہوں دے, اس گھر دے وچوں مصیبتاں تکلیفاں پریشانیاں دور تھی وینین. ہر مومن کو چاہیے کہ اپنے گھر دے ہوتے علم عباس سجاوے تاکہ لوگوں کو بھی پتہ چلے اے گھر عام گھر نہیں, اے او گھر ہے جتے ملائکہ طواف کرنا لین. تو جو ہے تو اے جرا علم آئی اللہ
علم عباس ہے، در حقیقت خیبر علی کو ملا، علی نے علم عباس کو دیتا ہے۔ اور یہ علم کیوں ہے؟ یہ علم دین اسلام دی شناخت کریں دے، اسلام دسیں دے، دین دسیں دے، قرآن دسیں دے۔ کنا سوچا بھی کر، یہ علم جیرا دین دسیں دے، یہ حسین جیری دین دی خاطر قربانی دیتی ہے، یہ ساڑے گھر دے وچ کتنا دین ہے، اساں کتنا اس دین دے ہوتے عمل۔ او بھائی، اسلامی حقوق اللہ ہی نا، نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکاة ہے، لیکن انہاں دے وچ اللہ کا بلا کنا مختصر کسر بھی کریں دے۔ نماز ہے، مسافر ہیں، سفر تیلا بہتر ہے، اچھا ہے، برا نہیں۔ اللہ فرمائے دے 4 دی جاتے ڈوچا پڑھ، توجہ ہے۔ اور پیچھے آلے گل سمجھی دی پئی ہے کہ نماز واسطے انسان سفر کریں دے، راستے دے ٹائم تھی گئے، اللہ فرمائے دے اس کو کسر۔ روزہ ہے، اگر تو بیمار تھی گئے، اللہ فرمائے دے حال روزہ نہ رکھ، بعد اج قضا۔ غریب ہیں، اللہ فرمائے دے حج بیت اللہ تے دیتے۔ زکاة مال کونیا، اللہ فرمائے دے تے دیتے۔ جہاد اللہ فرمائے معصوم امام کوئی نہیں تے دیتے فرض۔ واحد محبت اہل بیت ہے جس دے وچ کوئی چھوٹ نہیں۔ نماز چھوٹ ہے، روزے چھوٹ ہے، حج چھوٹ ہے، زکاة چھوٹ ہے۔ اے محبت اہل بیت ہی کہ اے جیاں عبادت ہے، اے جیاں ہیرا ہے، اے جیاں موتی ہے کہ جس دے وچ کوئی چھوٹ کوئی نہیں۔ اس دی مثال محبت اہل بیت دی میں سمجھو، جی میں ایک بادشاہ ہے، اس کو قیمتی موتی ہے، ہیرا ہے، اپنے وزیر کو دے دے، اس کو سنبھال کے رکھ۔ ہن ہیرا بڑا قیمتی ہے، لکھاں دا ہے، کروڑاں دا ہے، ارباں دا ہے، خرباں دا ہے۔ جیری ڈبی چو ہیرا بند تھی ہے اور ڈبی فقط 10 روپے دیے۔ ہن وزیر جی میں ہیرے دی خدمت تے معمور ہے، اوے ڈبیے دی خدمت تے بھی معمور ہے کہ جرا چور آیا پہلے ڈبی کو جیسی۔ تیرے اور میرے دل دے وچ ولایت علی روشن ہے، اس واسطے اللہ نے مومن تے جہنم حرام کرا دی۔ سمجھ آتی بھی؟ تو یہ دین اسلام ہے جنہیں تے سا عمل کرنا ہے۔ اے تہان حقوق اللہ اے معاف کرنا تھی وینن، جرے حقوق العباد ہن ہو کرنا معاف، اور پیو مادہ حق کرنا معاف۔ ہمیشہ خیال رکھو کو یہ جیاں کم تا نہ کریں دے پائے جنہیں نتیجے جماعت پیو ناراض۔ اور میں کوئی ایک بندہ سوال کرنے لگا، مولانا صاحب یہ دسو اگر ماں آنکھیں ہی کرنا ہے، پیو آنکھیں ہی کرنا ہے، بندہ کیا کرے؟ سوال ہے بھائی تو آلے تھے مومنو، ماں آنکھیں انسان کو فلانی چیز گھننا، پیو آنکھیں چیز نہیں آمنی، انسان کس چیز تے عمل کرے سی؟ ماں دے آنکھیں تے عمل کرے سی یا پیو دے آنکھیں تے؟ دسو، سوال ہے چھوٹا جیا۔ بعض لوگ ایک سمجھے نا کہ ماں دے آنکھیں دے کرے سی، کیوں؟ یہ واسطے اللہ فرمائے اور اللہ دے نبی فرمائے جنت ماں دے قدمات لے ہے، ٹھیک ہے؟ اور جلے رسول کل پوچھا گئے کہ اللہ اور رسول اہل بیت دے بعد سب تو زیادہ سارا حقدار کون ہے؟ رسول فرمائے تیری ماں۔ وقت پوچھا گئے کون؟ فرمایا تیری ماں۔ وقت پوچھا گئے کون؟ فرمایا تیری ماں۔ وقت چوتھی دفعہ جلے پوچھا گئے اللہ دے رسول فرمائے تیرا پیو، تیرا پیو، تیرا پیو۔ اتنا حصے ماں زیادہ گر گئی ہے پیو دا ہکا، لیکن خبردار جلے دو حکم دے وین، ماں بھی حکم دے وے، پیو بھی حکم دے وے، وقت اطاعت ماں دے حکم دی نہیں پیو دے حکم دی کرنی ہے۔ کیوں؟ عورت ہے محکوم، مرد ہے حاکم۔ قرآن دے الرجال قوامون علی النساء، اسا عورتاں دے ہوتے مرد کو حاکم بنائے۔ ہاں اگر خدمت کرنی ہے، خدمت دے وچ ماں دا حق زیادہ ہے، لیکن اطاعت دے وچ اپنے والد دا حق ہے۔ اس حق کو غصب نہیں کرنا۔ وقت یاد رکھ جلے شادی تھی ویسی، بیوی آوے سی، اتے لوگ گمراہ تھی وینن۔ بعض لوگ بیوی دی سیٹ گھن کے ماں پیو کو چھوڑ وینن۔ گل سمجھ آتی بھئی ہے؟
اور بعض لوگ ماں پیو دے آکھے تے بیوی تے ظلم کریں اسلام ڈوہاں کو برابر حق دے دے بیوی دے اسلامی حقوق ہے نا جیسے خود کھا اپنی بیوی کو کھوا خود جرا کپڑا پہن اپنی بیوی کو جیری رہائش جو خود رہائش پذیر تھی بیوی کو تے ایک حدیث ہی کو سن دے رہا دے ہو اللہ دے نبی فرمائے جیرا انسان ترائے دیاں تک کہنا لگال نہ کرے اور دائرہ اسلامی چوں کہنا سوچا وے تسا جو بیویاں تے ناراض تھی دے ہو تے ہفتہ ہفتہ منہ وٹائی ودے ہو علیندے نہ ہو تسا مسلمان ہو کیوں یہ صرف اس واسطے نہیں کہ مومن دا رویہ مومن نہ لوے نہیں یہ رویہ اپنے گھر کل شروع کرنا ہے بیوی کل بیوی پیار محبت دی شے غصے دی شے نہیں مارن دی شے رسول نے آخری خطبہ فرمائے کہ میں ہی کہ تو آکر وسیعت کرے نا نماز دی بھئی وسیعت کرے نا خواتین دی خیال کرائے اللہ کا نہیں قیامت علیہ نہیں نہ ڈو حقاً تو آکو پکڑے آج بھی کہیں بیچاری خواتین دا بیٹی پیدا تھی ونجے وات بیٹی پیدا تھی ونجے وات بیٹی پیدا تھی ونجے اور چار رحمتہ ہی کے گھاری چاہ ونجن ساست سسر بہو کو گھاری سے باہر نہیں دے دے اے کمینی تو تا منحوس ہے ون اپنی بیٹیاں کو کہنے واجہ خود لگی ون اے خاتون کوئی خدا ہے خاتون کوئی مصور ہے خاتون دا کم ہے بچے دیونا یا بچیاں دیونا ایک کم اس خالق دے جس نے اس کائنات کو خلقی دے تو بیوی دے اسلامی حقوق ان میرا دوست انہاں حقاں کو پورا کر اگر نکی تو قیامت علیہ پکڑا ویسے اور بیوی دی بھی حق شوہر دی قدر کرے معصوم نبی فرمائے اگر اللہ دے علاوہ کہیں اور دی عبادت جائز ہو دی میں عورتوں کو حکم دے منا اپنے شوہران دا سجدہ کریں خاتون شوہر دی اجازت دے بغیر اپنے گھاری جو بہر داخل نہیں تھی سکتی اے حقیقی اسلامی اور اسلام بیٹیاں دی عزت دا حکم لیندہ ہے معصوم فرمائے اچھا گھرانہ ہے بہتر گھرانہ ہے پسندیدہ گھرانہ ہے جتے شادی تھی وے پہلے بیٹی پیدا تھی وے معصوم فرمائے اگر گھر دے وچ کوئی چیز گھن کے آؤ خبردار پہلے بیٹیاں کو تقسیم کرو بعد ہی اپنے بیٹا تقسیم کرو تو میرا دوست یہ حسین دا دین ہے اس کو سمجھ وڈا اوکھا بچائی امام حسین نے اس دین کو بڑا خرچ ہوئے امام حسین دا اس دین تے اس زینب کبریٰ سلام اللہ علیہ جیرا دین بچائے یہ اتنا آسان دین نہیں ہے بچا بڑی مشکل نہ لے دین اسلام مارز وجود نہ لائی تاریخ ڈسیں دیئے کہ اے بی بی کوفے دے وچ راندیا لیکن بابا امیر المومنین کی رمضان کو دنیا تو رخصت تھی گئے نا تو یزید دے پیو دی حکومت آئی ہے جس نے شیعہ نے علی کو ڈی رات ذبح کروائے ہن بطول دی دی زینب کبریٰ نے اپنے بھیرا امام حسین کو سڈے آکھن لگی ویر ہن کوفہ رحمان دے قابل نہیں اسا اس وطن اچ کیوں نہ ولوں جرا نانے محمد دا وطن جرا اماں زہرا دا وطن امام حسین علیہ السلام کو بچاون علی زینب یاد رکھو حسین دین کو بچاون علی اس دین دی حسین دی محافظ زینب کبریٰ حسین نے قبول کیتا ہے ہن گھوڑے آمن لگے سامان لدن لگے سن دے رہاں دے وے علی دے 18 پترن تا 18 پتروں سے تحقیق بیوی بھی ہو سی نال 2 3 اولاداں بھی ہو سن تا خیمے وغیرہ لڑن لگے تیاری شروع تھی گئی جناب زینب کبریٰ اٹھ دی پشت سوار تھی یہ واقعی کربلا کو پہلے دی گل ہے جلے زینب کبریٰ نے سواری کی تھی نا تحقیق بی بی ہے جری دوڑ دی ہوئی آئیے آکے بوسا دیتا جناب زینب کبریٰ دے پیران دا اور آکھن لگی آقا سادی میں کو چھوڑ کے خود کتے میں دے پہ ہو اے تاریخ ڈسین دیئے
کہ کوفہ دے وچ بی بی جرا درس بنایا ہویا ہاں نا لڑکیاں دا، اس دے وچ کم از کم 2 لاکھ عورتاں سبق پڑھدیاں جناب زینب کبریٰ کول. انہاں دے وچوں کوئی ام حبیبہ ہا، کوئی انہاں دے وچوں ہندا ہا، اور جہاں میں آج ذکر کرے نا اس بی بی دا نام سالبیہ ہا. اے بی بی خوائلد دی بیٹی ہے، قبیلہ بنی تمیم لگتا ہے. اے بی بی ہے جری آئیے اور چمن لگے یہ پیر بی بی دے، اور تاریخ ڈسیں دیئے. عرب آج کل بھی کلچر ہے کہ جلے کہیں خاتون یا مردی شادی تھی وے اور دن رشتہ ہمیشہ آپس اچ کرو، خاندان اچ کرو بہر. بھاویں ایک خاتون ہے، پڑھی لکھی ہے، نماز روزے دی پرہیزگار ہے، لڑکا شرابی ہے، اپنا اگر رشتہ دار ہے، اگلے دن انہاں کو گنٹھ دیو، اسلام اس چیز دی مذمت کریں لے. یہی میں تھی آئے تعارف کراما ہے بی بی سالبیہ کون ہے؟ اے جرا خولی ملون ہے، اس دی گھر آلی ہے، چچے دا پوترے خولی جناب سالبیہ سلام اللہ علیہ دا. اے آئیے بی بی کل اور آدھی بی بی خود ویندی پئی میں کوئی نال گھنوائی مدینے دے وچ، میں کافی عرصہ گزارا ہا مدینے دے وچ، تے کل قرآن بھی پڑھا ہا، دین دی تعلیم بھی حاصل کی تھی ہا. بی بی کوفہ چھوڑی وینی میں کو بھی ساتھ گھنوائیں. اس ویلے بی بی فرمائے میں کچھ نہ کر سکتی، حسین کو پوچھ. اے بی بی حسین کو لائیے اپنے ہاتھ جوڑے نے، میرے آقا حسین میں کو کوفہ گھنوائیں. حسین فرمائے سالبیہ تو ہیں شادی شدہ، میرے نانے دا جرا دین ہے اس دا حکم ہے کہ خاتون بغیر شوہر دی اجازت دے سفر، لہذا تو ولی بن. اس بی بی نے ایک درخواست کی تھی، مولا وط میرے نال وعدہ کرو کداں سالے گھر بھی تسا آسو. امام نے خاموشی اختیار کی تھی. خاموشی دے بعد ایک جملہ آئی کہ سالبیہ ہاں میں تیرے گھر دے وچ آساں، لیکن میں کلہ نہ ہو ساں، میرے حسین دے نال بھینی بھی ہو سن، میں حسین دے نال بھرجائیاں بھی ہو سن، میں آساں تیرے گھر، میرا تیرے نال وعدہ دیا. تاریخ ڈسین دی ہے. سالبیہ سن کے لگی گئی، خوش تھی گئی کہ حسین میرا مہمان بڑسی، حسین دے چھوٹے چھوٹے بچے میرے مہمان بڑسن. ہر ویلے انتظار کریں دیئے. تاریخ ڈسیں دیئے کہ امام ڈس گیا 61 ہجری ہو سی، مہینہ محرم دا ہو سی، 11 محرم ہو سی، میں حسین تیرا مہمان تھی سا. ہن بی بی گن دیئے کہ محرم دا مہینہ کنا سی، 61 ہجری کنا سی، اور 11 محرم کنا سی. ازادار اوڈی ہے جے ریڈی کو 6 محرم آکھا ویندے. ایک کمینہ آئندہ شوہر خولیے ایک گھاری جو داخل تھی ہے. گھاری جلے داخل تھی ہے نا، اس کمینے خنجر بھی اٹھائیں، نیزے بھی اٹھائیں، تے تلواراں بھی اٹھائیں، تے دے دی رہی جناب سالبیہ اور پوچھ دی رہی ہے ویندہ کتھے پہ. میری زبان پاک ونجے جملہ نہ کھا، لیکن تاریخی چھے ایک دفعہ آدھا پیاں تاکہ سمجھ ونجو. ایک کمینہ کنجر آدھے ساری جنگ ہے باغی دے نال، دعا کریں اللہ سا کو فتح دے وے. ہن بی بی کو دا پتہ کونا. ایک کمینہ اتھے پہنچ گئے، او ڈیوار آئیے دیکھو عاشور دا ڈی آکھا میں دے، جنہ دین دا کعبہ ڈھے گئے، سورج کو گہن لگ گئے، کربلا دی مٹی کو کھودا ونجیا، تازہ ابلدا ہویا خون نکلدا، سمندروں دی روانی رک گئی ہے، ختم تھی گئی ہے. اس کمینے نے امام کو شہید کرن دے بعد سر امام حسین گھتا ہے، نیزے تے بلند کیتا ہے. میں کئی دفعہ ڈک چکا کہ سر نیزے تے کی میں چڑھایا ویندے، یا سر کو تلے رکھا ویندے اتے نیزہ مارا ویندے، یا نیزے کو کھڑایا ویندے، نیزے دے اتے سر بارا ویندے، تاں نیزہ پیوستین دے سر دے وچ اور سر پیوستین دے نیزے دے وچ. ایک کمینہ چلے 11 محرم ہے، اپنے گھر دے قریب آئے. ہن سچیندہ ودے سر امام حسین دا، میری بیوی ہے مومنہ، تے اگر اس دیکھ گدا تو اے حساب خراب ہے. اگر میں سر کو بھکائنا یزید دا انعام نہ مل سی. اس کنجر نے کیا کیتا ہے؟ اپنی پیٹھ دے پیچھے امام حسین دے سر کو چھپاونا شروع کیتا ہے.
گھر گئے بیوی کو سلام کیتا، بیوی پوچھ دیئے اے دس آج کیرا دیوار ہے، کیرا مہینہ ہے، کیرا چند ہے؟ بس میرا دوستو میں مصائب دی ایک سطر پڑھا، جلے بی بی پوچھے میں کوڑا سے کیرا سن ہے، آدھے 60 ہجری گزر گیا ہے، ہونی 61 ہجری شروع ہو گیا ہے، اس دا پہلا مہینہ ہے جکو محرم آدن۔ اے بی بی پوچھ دیئے میں کوڑا ساج محرم دی تاریخ کتنی ہے؟ ایک مہینہ دے آج 11 محرم ہے، بی بی 11 دا نا سنے، ازادارو بی بی دوڑی ہے، اپنے کمرے کو صاف کیتا ہے، اپنے کمرے دے وچ اعلیٰ قسم دے کھانے تیار کیتے نیس، ایک کمینہ دے دا کھڑے اگر میں سر دکھایا مر ویسی، اس کمینے نے اس مقام تے سر کو رکھا ہے جتا میری قوم دا ہر بچہ جان دے، ماں ہر جان دیئے، ہر بچی جان دیئے اس کمینے کتے سر رکھا ہے۔ میرا دل چاہتا ہے میں بھی دسائے سر کتے رکھا گے، اس کمینے دے گھر دے وچ ایک تنور آ جتے کھانا پکتا ہا، اس تنور دے وچو سر رکھا گے، کمینہ سر رکھ کے آگئے، ایک بی بی سلبیہ انتظاری چھے، حسین کہلے مہمان بڑسی، عجیب ہے بی بی کہلے اندر ویندیے، کہلے بہر ویندیے، اور تنور دے وچ جرا سر رہا، اس سر دی آواز آئیے، اے سلبیہ میں کو پہچان، میں حسین ابن علیہ، بی بی پریشان تھئیے، آواز کنوان دیئے کوئی نظر نہیں آدھا، بی بی دوڑیے جلے ویندیے تو تنور ہے، تنور دے وچ حسین دا سر ہے، بی بی بسم اللہ پڑھائے، بسم اللہ پڑھ کے سر کو اٹھائے، سر کو اپنی جھولی چ گھن گئیے، اپنی قمیض دے نال اس چہرے کو صاف کیتا ہے، اس جگہ کو صاف کیتا ہے جتے کمینے مرین دے رہن، ظلم کریں دے رہن۔ بی بی دا آخری جملہ کھاں، بی بی آدھی کمینوں کو جتا خیا کرو، اے او مقام جتے اللہ دا رسول بوسے گندہ ہا، کمینوں خیا کرو، اے او مقام ہے جتے اللہ دا رسول پیار کریں لہا۔ اللہ لعنت اللہ علی القوم الظالمین۔